بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ گزشتہ سال میں ہم اپنے نوجوان بہن بھائیوں اور بیٹوں بیٹیوں کے لیے عقائد کے حوالے سے مفصل گفتگو کر چکے ہیں اور قرآنی عقلی ادلہ سے عقائد کو ثابت کر چکے ہیں، تو اس لیے اب ضرورت نہیں سمجھی کہ ہم پھر تکرار کریں، ہر عقیدے کے اوپر ہم ادلہ قائم کریں۔ اب اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ ان عقائد کے خلاف جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں مختلف اطراف سے، ان شبہات کا ازالہ کیا جائے، ان کو دفع کیا جائے۔ تو جس طرح عقائد کی ترتیب ہے ہم اس ترتیب سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں توحید کے حوالے سے جو شبہات ملحد قسم کے لوگوں اور شک و وسوسہ کے مریض قسم کے لوگوں کی طرف سے انٹرنیٹ پر، ویب سائٹ وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر ان شبہات کو وہ ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہمارا نوجوان صرف یہ نہیں کہ اس کا اپنا عقیدہ درست ہو، بلکہ وہ اس بات پر قادر ہو کہ ہر آنے والے شبہے کا وہ خود جواب بھی دے سکے۔ ان شبہات میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہو جائے گا اگر انسان ایمان نہ لے آئے، آزاد زندگی بسر کرے؟ ایک عقیدے کا پابند ہونا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اصلاً اس طرف انسان جائے نہیں، بس کھائے پیے اور عیش سے زندگی گزارے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کی چند ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے، ایک فطرت انسان کے اندر جو رکھی گئی ہے، اس کی آواز ہے کہ انسان اس کائنات کے بارے میں سوچے، اپنے بارے میں سوچے، میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے۔ تو یہ جو تجسس ہے کائنات کے حوالے سے، اپنے وجود کے حوالے سے، یہ تجسس انسان کو آخر اس بات پہ مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کائنات کسی کی مخلوق ہے، میں کسی کی مخلوق ہوں، یہ کہ سارا کچھ کسی ہدف کی خاطر ہے، اور جو ہے وہ ہدف تب پورا ہوگا جب انسان اپنے خالق کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ تو لہٰذا یہ تحقیق اور یہ تجسس جو انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے، وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تحقیق کرے، اور تحقیق کے نتیجے میں وہ عقل سلیم اور فطرت سلیم کی مجبور کرنے کی وجہ سے اس کو ایمان لانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز مجبور کرتی ہے انسان کو کہ وہ ایمان لے آئے، آزاد زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایمان انسان نہیں لاتا ہے تو ایک بہت بڑے خسارے کی توقع ہے، اور ایسا خسارہ جس کا جبران نہیں ہے۔ اور وہ کون سا خسارہ ہے؟ وہ اخروی خسارہ ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو کہ مرنے کے بعد کوئی عالم ہو، برزخ کا عالم ہو، قیامت کا دن ہو، عالم آخرت ہو، چونکہ اتنے لوگ جو معصوم قسم کے لوگ تھے، جو مخلص قسم کے لوگ تھے، ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ جن کے کردار پر کسی قسم کا کوئی عیب اور دھبا نہیں تھا، وہ لوگ جتنے مظالم ان پہ ہوتے رہے برداشت کیے، لیکن انہوں نے اپنی یہ آواز بلند کرنا جو ہے اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا کہ لوگوں، ایک دن حساب کتاب کا دن ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جنت اور جہنم ہے۔ تو عقل کہتی ہے کہ اگر ایمان نہیں لاؤ اور گھر بیٹھے رہو تو ہو سکتا ہے تم اس خسارے میں پڑ جاؤ، اور پھر ساری زندگی کے لیے جہنم تمہارا مقدر ہو جائے، ہمیشہ کے لیے، جس کی انتہا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اٹھو، تحقیق کرو، اور اگر یہ بات سچ ہے، عقل اس کی تائید کرتی ہے، تو ایمان لے آؤ۔ تو عقل مند آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے آخر پہ ایمان لا کر ہی رہتا ہے۔ اسی طرح معرفت میں کمال ہے، انسان فطری طور پر کمال کا طلبگار ہے۔ آپ بچے کو لے کر کے چلتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں پوچھتا ہے، کس لیے؟ تاکہ ہر چیز کا اس کو علم ہو۔ تو یہ علم اور یہ معرفت چیزوں کے بارے میں یہ ایک کمال ہے جس کا انسان طلبگار ہے۔
تو کیسے انسان اتنی بڑی معرفت سے جو ہے وہ منہ موڑ سکتا ہے کہ یہ کائنات اپنے آپ وجود میں آئی ہے، کسی نے اس کو خلق کیا ہے، مجھے کسی نے خلق کیا ہے، یا میں بغیر خالق کے ہوں، اس کا میرے خلق کا کوئی ہدف ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ معرفت حاصل کر کے انسان کمال کے مراتب طے کر سکتا ہے، اگر اس کو عقل رہنمائی دیتی جائے اور وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے کہ واقعاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور خالق ہے، اور ہم نے جو ہے وہ مرنا ہے اور حساب کتاب کا ایک دن ہے، انبیاء آئے ہیں، کتب آئی ہیں۔ تو لہٰذا کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی عقل سلیم رکھتا ہو، فطرت سلیم ہو، اور کہے کہ میں ان چیزوں کی طرف کان نہیں دھرتا ہوں اور میں نے بس چند دن جو ہے زندگی کے گزارنے ہیں اور میں آزاد رہ کر گزارتا ہوں، جبکہ اس کی فطرت کی آواز ہے اٹھو، اس بات کے بارے میں تحقیق کرو۔ انسان کے اندر جو کمال کی شوق ہے، کمال پانے کی، اس کی طرف سے یہ انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اس معرفت کے بارے میں تحقیق کرو۔ خوف جو ہے ایک عالم کے بارے میں کہ ایک عالم پایا جائے گا اور اس میں انسان جو ہے وہ اگر ایمان اور معرفت نہ ہوئی تو جو ہے انسان دائمی عذاب میں جا سکتا ہے، کس طرح سے یہ ساری چیزوں سے انسان آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتا ہے؟ لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کہے ایمان لانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ پھر جب ایمان کی بات کی جاتی ہے، دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، عقلی برہان پیش کیا جاتا ہے ایک سے زیادہ، تو بعض لوگ پھر بھی شک اور وسوسے کے مریض لوگ کہتے ہیں کہ میں کیسے ایمان لے آؤں اور ساری زندگی اس ذات پر ایمان لا کر گزاروں جس کو میں دیکھ نہ پاؤں، اس کے کہنے کے مطابق میری زندگی ہو، میں اتنی اپنی آزادی سلب کروں اور پابندی کی زندگی گزاروں جبکہ میں نے اس کو ساری زندگی آنکھ سے نہ دیکھا ہو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ حقیقتاً شک اور وسوسے کے مریض لوگ ہیں یا خواہش نفس کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، ورنہ تھوڑی سی بھی عقل انسان رکھتا ہے تو جانتا ہے کہ ہر چیز کو پانے اور اس پر ایمان رکھنے، اس کے بارے میں عقیدہ رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ ہاں، کچھ چیزیں ہم دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا ہم یقین ان کو سن کر کے کرتے ہیں، کچھ چیزوں پر ہم ان کو چکھ کر کے ان کا ذائقہ چیک کرتے ہیں، ان کو دیکھنے سے سمجھ نہیں آتی، ان کو سنا نہیں جا سکتا ہے، کچھ چیزوں کو سونگھ کر ہم ان کا بتا سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کو درک کرنے اور پانے کے اپنے سورسز اور ذرائع ہیں۔ اب ایک اندھا انسان جو سورج کو نہیں دیکھ سکتا، اس کو حق ہے کہ وہ انکار کرے کہ سورج نہیں ہے، چونکہ میں تو نہیں دیکھ سکتا، ساری زندگی میں نے نہیں دیکھا ہے، ولادت سے لے کر مرنے تک۔ اس کو پاگل کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اتنی دنیا کہہ رہی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، سورج ہے، زمین ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلے طے کرنا ہوگا کہ ہر چیز کو ایک ہی طریقے سے نہیں پایا جاتا ہے۔ ہر چیز کو اس کے یقین کرنے کے لیے اپنے اس کے سورسز ذرائع ہیں، اپنے اس کے حساب سے دلیلیں ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم عقل کے ذریعے سے درک کرتے ہیں۔ آنکھیں ہیں تو ایک ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ ہم مس کرتے ہیں کسی چیز کو تو یہ ایک ذریعہ اور واسطہ ہے۔ سونگھتے ہیں تو آخر عقل ہی جا کر فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز موجود ہے۔ اس لیے جس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ یہ کیا ہے نہیں ہے۔ کتنے لوگ دنیا میں سفسطائی پائے گئے ہیں جو کہتے تھے پتہ نہیں میں بھی ہوں یا نہیں، پتہ نہیں یہ دنیا ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے میرا وہم اور خیال ہو۔ تو یہ ذریعہ ہیں، واسطے ہیں، باقی ادراک کے آخر پہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ہاں یقیناً یہ چیز موجود ہے، اس کے یہ آثار ہیں۔ تو جب عقل ہی نے فیصلہ کرنا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل کہتی ہے کہ آپ کو کسی اور سورسز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور ذریعے کی ضرورت نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ چیز موجود ہے بس۔ مثال دوں کہ آپ کسی کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ فلاں بندے کے دل میں محبت ہے آپ کے لیے یا نفرت ہے، آپ نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اس محبت نفرت کو سونگھا نہیں ہے، مس نہیں کیا ہے، چکھا نہیں ہے، کیسے یقین ہو گیا؟ اس کے آثار ہوتے ہیں، محبت کے آثار ہیں، نفرت کے آثار ہیں، ان سے ظاہر ہوتی ہے کہ محبت ہے اور نفرت ہے۔
تو آپ یقین کر لیتے ہیں. کبھی نہیں کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں جبکہ میں نے محبت یا نفرت دیکھی نہیں ہے. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو عقل درک کرتی ہے ان کے آثار کے ذریعے سے. تو اب یہاں پر وہ کون سی ذات اللہ سے زیادہ آثار رکھنے والی ذات ہے جس کی قدرت کے ہر جگہ پہ آثار ہیں اور خود انسان کا وجود اس کی قدرت کے آثار میں سے ہے. تو کیسے یہاں آ کر انسان پھر یہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیسے مانوں اس کو کہ جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہوا اس اشکال کے جواب کا کہ انسان کی عقل جو ہے وہ مجبور کرتی ہے کہ آپ نہ بھی دیکھیں تو آپ کو اللہ پر یقین رکھنا ضروری ہے، اتنے اس کے وجود پر آثار ہیں. بلکہ برعکس عقل کہے گی کہ جس کو آپ نے دیکھ لیا وہ خدا نہیں ہو سکے گا آپ کا، جس کو آپ نے مس کر لیا وہ آپ کا خدا نہیں ہو سکے گا، وہ آپ کی طرح جسم والی چیز ہو جائے گی. اور ہر جسم والی چیز مخلوق ہو سکتی ہے، خالق نہیں ہو سکتی. وہ خود محتاج ہوگی، وہ خود مخلوق ہوگی. تو لہٰذا یہ انتہائی سادہ سوال ہے کہ میں کیسے اللہ پر ایمان لے آؤں جبکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے. بھائی دیکھ لیا تو وہ اللہ نہیں ہوگا. انسان دیکھ سکتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے، اور جسم جو ہے وہ مخلوق ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح مثلا جو اعتراضات یا شبہات پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک زمانے میں انسان کے عقل نے فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور دلیلیں، یقینی دلیلیں قائم کر دی، لیکن یہ ایک نظریہ ہے اور نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. کتنے نظریات اب تک تبدیل ہو چکے ہیں فلاسفرز لوگوں کے، سائنسدان لوگوں کے. کبھی کہتے تھے مثلا جو ہے وہ زمین حرکت کرتی ہے اور سورج رکا ہوا ہے، پھر نظریہ آیا کہ سورج حرکت کر رہا ہے، زمین رکا ہوا ہے. اب ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے اور وہ بھی دو طرح کی حرکت ہے، اور سورج جو ہے وہ بھی اپنے سارے سسٹم سمیت حرکت میں. تو یہ نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن آئے یہ نظریہ تبدیل ہو جائے کہ کسی خالق کی ضرورت ہے، کہ اس کائنات کا بھی کوئی خالق ہے، بنانے والا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نظریہ ہوتا ہے جو گمان اور ظن پر قائم ہوتا ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے جو بدیہی ہوتا ہے، اس میں کسی کے ظن اور گمان کی مدخلیت نہیں ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں اس کے اجتہاد کا کردار نہیں ہوتا اس کے اندر. وہ بالکل بدیہی اور واضح ہے جس میں دو بندے اختلاف نہیں کرتے ہیں دنیا میں. پہلی قسم والے نظریات تبدیل ہو سکتے ہیں جس طرح کہ سورج چاند کی حرکت والی مثال دی ہے، لیکن دوسری قسم کے نظریات تبدیل نہیں ہوتے. کیا یہ کبھی تبدیل ہو سکتا ہے کہ 2+2 جو ہے وہ 4 بنتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کبھی یہ نظریہ چینج ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہاڑ کی نسبت جو ہے اس سے چھوٹا ہے یا وزن میں کم ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. کبھی یہ نظریہ چینج ہو سکتا ہے کہ کائنات میں دن ہوتی ہے اور رات ہوتے ہیں. یہ ایسی واضح چیزیں ہیں جن میں تبدیلی کے امکان نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کائنات کے ایک خالق اور بنانے والے کا وجود کا نظریہ اسی طرح کا ہے کہ جو کبھی بھی تبدیل ہونے میں جس کے امکان نہیں ہے، کہ یہ کائنات اپنے وجود میں کسی کی محتاج تھی اور اس نے اس کو وجود دیا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کا نظریہ جو ہے وہ کبھی اصلاً چینج ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے. اسی طرح ایک شبہ یہ بھی قائم کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے کہ انسان تب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتا تھا کہ کوئی ایک خارق العادہ جو ہے کوئی طاقت پائی جاتی ہے، غیب میں کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو سب کچھ چلا رہی ہے اور ہمارا وہ دفاع کر سکتی ہے، ہمیں بچا سکتی ہے. جب انسان کو کائنات کے مادی اسباب، بہت سارے کاموں کے مادی اسباب معلوم نہیں تھے. مثلا سورج گرہن لگتا تھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. چاند گرہن، زلزلہ تھا، بھائی اللہ تعالیٰ ہے، عذاب دے رہا ہے یا ہمیں اپنی عبرت اور ہمیں نشانیاں دکھا رہا ہے.
لہٰذا چونکہ ان چیزوں کے اسباب نہیں جانتا تھا کہ اس کے ماوراء کیا سبب ہے، تو غیب پر ڈالتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان اس کا مضبوط ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں ہر چیز کے اسباب معلوم ہو چکے ہیں۔ زلزلہ کیوں آتا ہے، اس کے اسباب ہیں، اس لیے پہلے سے بتا دیا جاتا ہے زلزلہ آنے والا ہے۔ سورج چاند گرہن کیوں لگتا ہے، اس کا ایک خاص سبب ہے، وہ جب بھی ہوگا تو لگے گا، اس لیے یہ بھی پہلے بتا دیا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا اور غیب کی ایک طاقت کا قائل ہونا کہ وہ سب کچھ کے پیچھے ہے، اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یوں مغالطہ ڈالنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان انسان اس لیے نہیں لایا ہے کہ بہت ساری ایسے یعنی چیزیں سامنے آتی جن کے اسباب نہیں جانتا تھا۔ اللہ پر ایمان لانے کے اور دلیلیں ہیں، ان میں سے ایک دلیل سب سے بڑی انسان کا خود اپنا وجود ہے۔ تو چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ کیا دلیلیں ہیں، ہم چونکہ اس پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں گزشتہ سال، تو ان دلیلوں میں یہ ذکر نہیں کیا جاتا چونکہ زلزلہ آتا ہے، چونکہ سورج چاند گرہن لگتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ ہے۔ یوں آنکھوں میں دھول نہیں ڈالنی چاہیے، لہٰذا وہ اپنی جگہ پہ اور دلیلیں ہیں جو قائم ہیں، جو ان چیزوں کے اسباب معلوم ہونے کے بعد بھی وہ دلیلیں اپنی جگہ پہ باقی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان اسباب کا معلوم ہو جانا نہیں ٹکراتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے ساتھ، وہ ایمان اپنی جگہ پہ باقی ہے اور ہم اسباب کے بھی قائل ہیں۔ وہ کیسے؟ چونکہ پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ چاند گرہن سورج گرہن لگتا ہے، کیوں لگتا ہے جی؟ چاند گرہن اس لیے لگتا ہے کہ زمین آ جاتی ہے سورج اور چاند کے درمیان۔ تو کس نے یہ ان کو جو ہے اس نظام پہ چلایا ہے کہ کئی صدیوں سے وہ اس سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں اور ان کی حرکت میں اتنی بھی تبدیلی نہیں آتی کہ جو ہے وہ ان فلکیات والوں کی جو ہے معلومات غلط ہو جائیں۔ کئی ہزار سالوں سے سسٹم چل رہا ہے، کس نے ان کو اس طرح چلایا ہے؟ بلکہ برعکس جتنا جتنا اسباب معلوم ہوتے جائیں تو اتنے کائنات کے راز کھلتے جاتے ہیں اور اتنا کائنات کے بنانے والے کی قدرت اور اس کے علم کا اندازہ ہوتا جاتا ہے۔ مثلا جب تک سبب کا علم نہیں تھا کہ سورج چاند گرہن کا سبب کیا ہے، تو شاید اتنا اللہ کے علم اور قدرت کا اندازہ نہیں تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو ایک خاص حرکت ہے جس کی نتیجے میں سال میں 1 یا 2 بار مثلا اس طرح سے ہونا ہے، اور یہ ہزاروں سالوں سے وہ حرکت اسی طرح قائم اور دائم ہے جو آگے پیچھے نہیں ہوتی ہے، تو مزید ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طرح مثلا زلزلہ کیوں آتا ہے جی؟ زمین کے اندر گیسیں، وہ گیسیں کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے اس گیسوں کو اس انداز میں رکھا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد ایک زلزلے کی شکل میں جو ہے وہ پھٹتے ہیں اور زمین میں زلزلہ آتا ہے؟ تو جتنے جتنے یہ اسباب کھلتے جائیں گے، کائنات کے راز فاش ہوتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے، انسان مطلع ہوتا جائے گا، اتنا اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ قرآن نے تو دعوت دی ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، اپنی قدرت کی نشانیاں آفاق میں اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر۔ طب نے جو ترقی کی ہے اور کئی ایک امراض کے اسباب معلوم ہونے لگے، یا کئی ایک انسان کے اندر اللہ نے جو سسٹم رکھے ہیں، باریک سے باریک سسٹم رکھے ہیں، وہ معلوم ہونے لگے ہیں، تو اس سے اللہ پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ بھائی اس سبب کو کس نے سبب بنایا ہے، اس کے اندر کس نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس چیز کا سبب بن جائے، نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے منافی ہے جس طرح کہ یہ شبہ پیش کرنے والا انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے۔ تو آج کے درس میں یہ چند ایک شبہات جو ہے اتنے کافی ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید چند ایک شبہات کو ذکر کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔